تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، یہوہ پاک خدا، اے باپ آسمانی، ہم اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بڑے فضل اور تیرے بڑے پیار کے لیے، آج کے دن کے لیے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ گزرے سارے وقت کے میں تو ہمارے ساتھ رہا، اور آج پھر ہمیں موقع دیا کہ تو ہمیں سکھا سکے، ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تیرے زندہ کلام کو پڑھیں، کھولیں، اس پر غور کریں اور اس سے سیکھیں۔ خدا میں آج کے کلام کے لیے تیری مدد چاہتا ہوں۔ تیرا زندہ کلام جب ہم کھولتے ہیں خدا، اس میں سے ہم اپنی زندگی کی وہ باتیں سیکھیں جو ہماری زندگی میں ضروری ہیں۔ خدا تیرا زندہ کلام سارا کچھ ہی ضروری ہے، لیکن اس وقت جس کلام کی ہمیں ضرورت ہے، جس بات کی ہمیں ضرورت ہے خدا تو اس کو ہمارے لیے اجاگر کر، ہمارے دلوں کو چھو خدا مندہ، اور جو بھی کلام آج تیرے زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں، اس پر غور کریں، بات چیت کریں، ہمارے دلوں میں نقش کرے خدا مندہ، ہماری زندگی میں کام کرے خدا مندہ، اور ہم اس آخری دور میں خدا مند جب کہ تو جلد آنے والا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو وقف کر سکیں اور تیرے لیے کام کر سکیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ جتنے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے برکت چاہتا ہوں، تو ان کو بھی خداوند حکمت اور دانائی کی روح سے بھر، تاکہ جو کچھ تیرا کلام کا بیج بویا جائے وہ سب میں خداوند فروٹفل ہو۔ خداوند جتنے ہمیں آن لائن جوائن کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو خداوند، اور ہر ایک تیرے کلام سے برکت پائے۔ یسوع کے پاک اور جلالی نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس میں سے جیسے کہ ہم مزامیر کی کتاب کی سٹڈی کر رہے ہیں، بک آف سامس، تو آج ہم دیکھیں گے سام 61۔ اس کی 8 ورسز ہیں۔ لکھا ہے، میر مغنئی کے لیے تاردار ساز کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اے خدا میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر، میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج ہے۔ 4 میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں، تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ ورس 6 تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی، وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کرے گا، یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ آمین۔ موسٹ آف جو داؤد کے زبور ہیں وہ پریئر ٹائپ ہیں، جس طرح کہ ہر حالات میں ہمیشہ وہ خدا کے آگے اپنی ریکویسٹ کے ساتھ یا اپنی پریئر کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ بھی ان زبوروں کی طرح ایک داؤد کا زبور ہے جس میں وہ اپنی ریکویسٹ اور پٹیشن جو ہے وہ اپنے آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور یہاں بھی اس طرح کا ہے کہ وہ سٹارٹ کرتا ہے پین کے ساتھ، ٹیئرز، آنسوؤں، دعاؤں کے ساتھ، لیکن جو وہ آگے جاتا ہے اس کا زبور جو ہے وہ اینڈ تک پہنچتے پہنچتے پریز اینڈ ورشپ میں بدل جاتا ہے۔ دیٹ از اے بیوٹی، کہ بے شک وہ خدا کے حضور آتا ہے بڑی ہی یعنی کہ مشکل میں، لیکن آہستہ آہستہ اینڈ تک پہنچتے پہنچتے کس طرح پریز اینڈ ورشپ میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ پیٹرن ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ہمیں خدا کے حضور جانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس زبور میں پہلی آیت میں کیا لکھا ہے، اے خدا میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ 2 چیزیں اس نے کیا ہے، جو بھی اس کی پریئر ہے اس کو تو کان لگا کے سننے کی، پہلے تو کرائے کو سن تو پھر میری دعا کو کان لگا، یہ اس کا سٹارٹ ہے اس کا۔ تو آگے دعا اس کی کیا ہے، ریکویسٹ کیا ہے، کرائے کیا ہے اس کا۔ ورس 2 میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ یہ زبور جب لکھا گیا یہ اس وقت ایگزائل میں تھا، ہی واز رننگ فرام سول، تو موسٹ آف ٹائم ہی واز رننگ فرام دا سول، اور اگر دوسری جگہ پہ ہے تو ہی واز رننگ فرام ہز اون سن ابیسلوم۔
اور جب وہ کہتا ہے نا اینڈ آف دا ارتھ، زمین کی انتہا سے پکارنے کا مطلب ہے کہ دور دراز ایسے کونے سے بھی جہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہو کہ میں ویرانے میں ہوں، ایوری باڈی ڈیزرٹڈ، اس وقت بھی یہ بہت دور ہے، تو اس لیے جب وہ دور ہے تو وہ ایسے اس کو لگتا ہے جیسے میں بہت دور ہوں خدا سے، زمین کی انتہا سے بول رہا ہوں، اور وہ خدا کو پکارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا نے پہلے بھی مجھے ہر اپنی حفاظت میں رکھا ہے، وہ اب بھی سب کچھ کرے گا اور مجھ پر مہربان ہوگا، اور کہتا ہے میں تجھے پکاروں گا جب تک تو میری سن نہ لے۔ میں اپنی افسردہ دلی کا مطلب ہے کہ جب آپ فینٹ کھلیپس آپ ڈاؤن ہو رہے ہو، اس وقت اس کا ہارٹ کیا ہے؟ فینٹنگ ہونے کے قریب ہے، نیئر ٹو کھلیپس۔ ایک طرف سے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے تو دوسری طرف کہتا ہے آئی نیڈ سم تھنگ ہائر دین می، اور دیٹ از اے راک۔ وہ کہتا ہے وین آئی ایم گوئنگ ڈاؤن 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 فینٹنگ اینڈ نیئر ٹو کھلیپس آئی ول کال اپون یو۔ ٹھیک ہے، آگے جو ورس کا دوسرا حصہ ہے دیٹ واز دا، کہہ سکتے ہیں کی ورس کا حصہ ہے، اس کو پھر سے پڑھے، سیکنڈ ورس کی سیکنڈ جو پارٹ ہے کیا ہے؟ مجھے اس چٹان پر لے چل، لیڈ می ٹو دا راک دیٹ از ہائر دین آئی۔ واہ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، مجھ سے بھی جو ہائر دین آئی۔ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا نا جب وہ کہتا ہے اونچا برج، اسٹرانگ ٹاور، ہائی ٹاور، جہاں تک میں خود نہیں پہنچ سکتا، اور جب میں نہیں پہنچ سکتا میرے دشمن بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو آگے ایون وہ اس برج کا بھی ذکر، اس ٹاور کا بھی ذکر کرے گا، یعنی کہ یہ ایک طرح سے اس طرح کا جو بندہ کہ ڈوب رہا ہے تو کہتا ہے مجھے ایسی چیز چاہیے کہ جو ہائر دین، اب راک کون ہے؟ دیٹ از ہائر دین اینی ون، دیٹ از راک لارڈ جیسس۔ اب وہ خدا کو پکارا، یو آر مائی راک، میں تجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے آئی نیڈ یور ہیلپ، کہ اس تک بھی میں پہنچ نہیں سکتا وداؤٹ یور ہیلپ۔ تو وہ اس کو پکار رہا ہے، میں جیسے جیسے ڈاؤن جا رہا ہوں، مجھے اونچی چیزوں جانے کے لیے تیری مدد کی ضرورت۔ ایک طرف تے دنیاوی طور پہ وہ نیچے جا رہا ہے، لیکن اسپرچل طور پہ کہتا ہے یو کین اونلی لفٹ می اپ ہائر دین می، کا مطلب ہے ایون میری سوچ سے بھی بڑھ کر کہ یہ چیز سے میں بچ سکتا ہوں، یہ چیز میری سیفٹی کے لیے ہو، یہ سکتا نو کہتا ہے ہائر دین مائی تھاٹ ایون، دیٹ از اونلی یو راک ہائر دین می، کیونکہ وہ سب چیزوں سے اوپر ہو کے سوچتا ہے اور جو میری پہنچ سے دور ہے، یعنی کہ آئی کانٹ ریچ ٹو دیٹ ایون راک، اٹس اونلی یو کین سیو می، اینڈ وہاں اس چٹان پر پہنچا سکتا ہے۔ اپ لکھا ہے ورس 3 میں، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے، یعنی کہ ایون ہی از تھنکنگ دا پاسٹ، کیا یو واز آلویز مائی شیلٹر، جس میں نے پناہ لی، جس میں چھپ سکتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ دشمن سے بچنے کے لیے اونچا ٹاور، اونچی چٹان کی پہلے بات کی ہے دیکھیں، اور اب اونچا برج کی بات کی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہی از آلویز ٹاکنگ اباؤٹ دا ہائی ٹاور، اسٹرانگ ٹاور۔ یہ ٹاور ہمیشہ اس طرح ذہن میں لایا جاتا تھا کہ جب ایک قلعہ ہوتا تھا، فورٹ، تو اس میں جو ٹاور ہوتا تھا وہ سب سے اونچا، یو کین سی آل یور اینیمیز اینڈ آلسو یو کین اٹیک اور یو کین ڈیفیٹ دیم، تو آپ تک پہنچنے سے پہلے ان کو آپ مار سکتے ہیں۔ لکھا ہے ورس 3 میں، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے، یعنی دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسٹ، کہ پہلے بھی خداوند یو آر مائی شیلٹر آلویز۔ دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج، ورس 4، میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا۔ کیا ہے یہ؟ وہی تصور ہے جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے، اس کے چوزوں کو، بچوں کو بڑی پناہ ہوتی ہے ان کے پروں کے نیچے، جب وہ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وی ایس ایف۔ اور یہ پروں کی ہمیشہ جب بات آتی ہے نا، ونگز، ایکچولی یہ ایک خیال پتہ کیا تھا آپ کو؟ پتہ ہے جب وہ عہد کا صندوق تھا ہیکل کے اندر، ٹھیک ہے نا، عہد کے صندوق کے اوپر 2 کروبی بنے ہوتے تھے، وہ اینجل سے بھی ہائر ایک خدا کی تخلیق ہے، خدا کی کریشن ہے۔ اینجل، سرافیم و کروبیم ذکر آتا ہے نا، تو کچھ اینجل ایسے ہیں جو بالکل خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، کچھ اینجل ہوتے ہیں جو میسنجر ہیں، آتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ فرشتے جو کروبین جسے کہا جاتا ہے، جو اینجلز تھے،
آپ اگر آپ نے وہ صندوق دیکھا تو اس کے اوپر 2 فرشتے ہوتے تھے، تو ان کے جو ونگز تھے اوپر سے پیچھے سے آ کے نا ایسے وہ آپس میں ایسے ملے ہوتے تھے، تو اس کے اندر نیچے وہاں دیٹ از اے پلیس، خدا نے کہا تھا کہ میری پریزنس وہاں پہ ہوگی، میں وہاں تمہیں ملا کروں گا. تو وہ کہتا ہے میں وہاں جو ونگز ہیں تیری پریزنس جہاں پہ ہے، آئی وانٹ ٹو ٹیک شیلٹر وہاں پر. یہ ہمیشہ جب پروں کا ذکر آتا ہے نا بائبل میں، ہم پڑھتے ہیں، گیتوں میں گاتے ہیں، تو یہ اس کے ذہن میں یہ سارا پکچر چل رہی ہوتی ہے کہ یہ دس از اے پلیس جہاں پر خدا کی حضوری ہے، پریزنس آف گاڈ، اور یہاں پہ شیلٹر ہے مجھے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی. کتنا گہرا وہ سوچتا ہے. ہولی آف ہولی جہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا، جہاں خدا نے کہا کہ میں اپنی پریزنس اس کے درمیان میں ہوتی جہاں پہ شیلٹر کیے ہوئے 2 کروبی ہوتے تھے. تو جب وہ کہتا ہے یہ میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا، میں ہمیشہ تیرے خیموں میں رہوں گا، دیٹ از آلسو لائک اپنے آپ سے کوئی وعدہ یا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس طرح ساتھ چلوں گا، یہ میں اپنا فرض ادا کروں گا. ورس 5 میں لکھا ہے کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں، تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں غور کریں. کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں. جو واؤز وہ کرتا تھا خدا کے سامنے، ہمیشہ کوئی بھی اس کی پریئر لیں، لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا، کوئی بھی وہ پریئر کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واؤز کرتا ہے. لارڈ سیو می فرام دیر، میری دعا کو سن، میں تیرے خیمہ میں جاؤں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. موسٹ آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ تیرے لیے میں عبادت کروں گا، میں یہ قربانیاں چڑھاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تو وہ ہمیشہ پوری کرتا تھا جب بھی اور دوسرا ایک اور بھی بات ہے کہ کئی دفعہ لوگ اپنی واؤز لے کے بھی آتے ہیں شاید، لیکن خدا قبول کرتا ہے نہیں کرتا. یہ بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ کہے کہ میں نے اپنا واؤز پورا کر دیا، لیکن کس دل سے کیا، کیا تو اسی کے ساتھ وفادار بھی رہا ہے؟ آر یو اوبیڈینٹ؟ اور جسٹ یو اپنے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، آپ قربانیاں دے رہے ہو. قائن اور حابل بھی دونوں لے کے آئے تھے نا اپنی آفرنگ، لیکن آفرنگ کے ساتھ آپ کا دل بھی اوبیڈینٹ ہونا چاہیے. بڑا خوبصورت ورس 5 کے آخر میں لکھا ہے تو نے مجھے ان لوگوں سے میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں. فیئر آف دا نیم آف دا لارڈ، اس کے نام سے ڈرنے کی بات. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ایون ہم جو لارڈس پریئر اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہے نا، ہالوڈ بی تائی نیم. تو کہتا ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں، ایکچولی ان کی ہیریٹیج جو ہے وہ گریٹ، ان جو اس کا نام کا خوف رکھتے ہیں. فیئر آف دا نیم آف دا لارڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. جس کے دل میں خدا کا خوف ایک اور بات ہے. ایون کہتا ہے تیرے نام کا بھی خوف ہے، مجھے تیرا نام سامنے آ گیا، تیرے نام کا ذکر آ گیا تو میرا دل جو ہے وہ فوراً اوبیڈینٹ. تو جو اس طرح کی رسپیکٹ خدا کی رکھتے ہیں، ایون ان کے نام کی رسپیکٹ رکھتے ہیں، تو کہتا ہے ان کا جو ہیریٹیج ہے، ان کے میراث جو ہے وہ گریٹ ہے. تو نے مجھے ایسی میراث دی ہے، میرے لیے ایسی میراث ہے کہ جو تیرے نام سے ڈرنے والوں کی ہے. میراث اگر ہو آپ کے پاس بہت پراپرٹی ہے، بہت آپ کو مل گئی ہے، تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس انہیریٹنس جو آپ کو ملی ہے گریٹ. تو کیا چاہیے؟ صرف میراث ہی نہیں ہے، لائف کٹ شارٹ ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو اگلی آیت میں وہ کہتا ہے وہ 6 بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، یعنی کہ یو نیڈ لانگ لائف ٹو انجوائے دا انہیریٹنس. ایون آپ اس کو اسپرچول چھوڑ بھی دیں، دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اگر میراث چھوڑتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں، تو اس کو کس طرح انجوائے کر سکتے؟ یو نیڈ لانگ لائف ٹو انجوائے دیٹ انہیریٹنس. وہ کہتا ہے صرف مجھے میراث نہیں دے گا بلکہ تو میری عمر بھی دراز کرے گا. اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی. ورس 7 وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا. واو، کس طرح وہ قائم رہے گا؟ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کرے گا. یہاں پہ اب وہ اس چیز کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا یقین ہے کہ وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا، کہ جو خدا کے حضور قائم ہے یعنی خدا کا رحم ہے، خدا کی شفقت ہے. کیا بات ہے. اب وہ کنگ ہے ایک، اس کی پروٹیکشن کے لیے اسے کیا چاہیے؟ آرمی، ویپن، لوگ. لیکن وہ کہتا ہے نو، اس پہ میں بھروسہ نہیں کروں گا کہ دے ول سیو می، مائی آرمی ول سیو می، میری کنگ شپ ول سیو می، اور میرے بڑے بڑے جو گریٹ واریر ہیں. کہتا ہے نو، یور مرسی اینڈ ٹروتھ ول کیپ می سیف. وہ میری حفاظت کریں گے جو تو مہیا کرے گا. مثال میں لکھا ہے پرووربز میں
اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. جو چوکیدار ہے، جو گارڈ ہے نا، کہتے ہیں جتنے مرضی پہرے لگا دو، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. ایون سے لکھا نا کہ کسی کو تو گھوڑوں کا اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن نہ تو فوج نہ ہی قلعہ. ایون کہتے ہیں نا کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ہی بس ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ میں I will trust in the Lord. Lord is my strength and Lord is my shelter. آگے ہم نے پڑھا نا سارا یہی ہے. تو کہتا ہے ورس 8 میں، یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا. اب اس کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میری حفاظت کے لیے خدا کیا کرے گا، اپنی شفقت مہیا کرے گا، میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں. واو، ہمیشہ کروں گا، پھر کہتا ہے روزانہ کروں گا. پیئنگ مائی واز ڈے بائی ڈے، ہمیشہ کروں گا all the days of my life. لیکن کس طرح؟ آگے ڈیٹیلز ہے. ڈے بائی ڈے، ایوری سنگل ڈے میں جا کے اس کے حضور اپنی منتیں پیش کر. ڈیلی خدا کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیلی لائف، ڈے بائی ڈے لائف جو ہے، وہ نہیں کہ جب سنڈے آ گیا یا کوئی ایسی، ان کی چلتے پھرتے کام کرتے ہر چیز، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے ایوری سنگل ڈے وہ خدا کے ساتھ. تو یہ اس نے کہا ہے کہ تاکہ روزانہ ڈے بائی ڈے خدا کے ساتھ چلنے کی وہ بات کرتا ہے. آمین. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے. او خداوند، تیرے بندہ داؤد کی طرح خداوند، کاش کہ ہماری زندگی اس طرح اسٹیبلش ہو خداوند، جس طرح تو اس ہر طرح کی مصیبتوں مشکلات میں تو نے اس بندے کے ذریعے سے یہ اتنا خوبصورت کلام ہمارے لیے رقم کر دیا، ریکارڈ کر دیا، تاکہ ہم اس پر غور کر کے ان تمام حالات میں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب پرابلم سے ہوتے ہیں، جب ہم ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں، تو خداوند ہم یہ جان سکے دیر از اے اسٹرانگ ہائی راک جو مجھ سے بھی اونچی ہے. ہم اپنے اوپر دیکھیں، ہم اوپر نگاہ کریں کہ دیر از اے اسٹرانگ ٹاور، دیر از اے ہائی راک، اسٹرانگ راک جو مجھ سے اونچی ہے. میرے تمام خیالات سے، میرے تمام دنیاوی ایکٹیویٹی سے، تمام دنیاوی کاموں سے بڑھ کر تیرا وہ چٹان ہے. میں اس میں پناہ لوں، میں ہمیشہ اس کی طرف بھاگوں. وہ ہمیشہ ہمارا شیلٹر ہے، ہماری پناہ گاہ ہے. خدا تیرا شکر ہے خدا. یسوع کے پاک اور جلالی نام میں سب کچھ مانگتے ہیں. آمین.